السلام علیکم دوستو دوستو بہت اہم موضوع پر بات کریں گے۔ پاکستانی سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے چند ایسی تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا جو واضح کر دیں گے کہ سیاسی جماعت سے وفا نبھانے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ جب آپ خود کو بڑا سمجھنے لگیں تو کیسے آپ کا زوال شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ کوئی عمر کے لحاظ سے بہت سینئر سیاستدان ہے تو پارٹی میں اس سے کم لیڈر بن ہی نہیں سکتا۔ اس کنسپٹ کو خواہ مخواہ سیاست میں لیڈرشپ کی بنیاد قرار دے دیا گیا ہے، لیکن حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم نے ایسی کئی مثالوں کو گمنام ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان مثالوں کو میں حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ پارٹی لیڈ کرنے کے لیے کسی جماعت میں آپ کے سب سے زیادہ سال یا عمر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ لیڈرشپ کی خوبیاں ہونا پہلا اور آخری اصول ہے۔ ماضی میں جو خود کو بڑا سمجھ کر اپنی پارٹی سے الگ ہو کر اور یہ سمجھ کر کے الگ ہوا کہ میں تو بڑے عہدوں پر رہ چکا ہوں، میرے جانے سے پارٹی ختم ہو جائے گی، ہم نے دیکھا پارٹی اس کے جانے سے آگے تو ضرور بڑھی لیکن ختم وہ شخص ہی ہوا جو اپنی محسن پارٹی سے الگ ہوا، کیونکہ اکثر ایسے لوگ بھول جاتے ہیں ان کو صدر یا وزیر اعظم سمیت وزارتوں تک پہنچانے والی پارٹی ہی ہوتی ہے۔ آج کل 3 سیاستدان میڈیا میں موضوع بحث بنے ہوئے ہیں، جس میں شاہدہ خان باسی، مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں۔ شاہدہ خان باسی صاحب کا قد کیسے بڑھا؟ اگر پارٹی انہیں موقع نہ دیتی، وزیر اعظم نہ بناتی تو کیا انہیں اپنی صلاحیتوں کو دنیا تک دکھانے کا موقع ملتا؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر اگر پیپلز پارٹی سینیٹر نہ بناتی تو کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر کی اصولی سیاست کا کسی کو علم ہو پاتا؟ ظاہر ہے پارٹی نے پلیٹ فارم دیا، مصطفیٰ نواز کھوکھر اس مقام پر پہنچا جس پر آج وہ ہو کر اپنی ہی پارٹی سے اختلاف کر رہا ہے۔ مفتاح اسماعیل جو غیر منتخب ہو کر بھی مسلم لیگ نون کے 2 بار وزیر خزانہ بنے، یہاں پر سوال ہے اگر ان پر پارٹی اعتماد نہ کرتی، پارٹی موقع فراہم نہ کرتی تو کیا وہ آج پاکستان کی نظر میں ہوتے یا پاکستان کی سیاست میں جو رول وہ ادا کر رہے ہیں وہ کر سکتے؟ رہی بات پارٹی میں لیڈر کون ہے، کس کو بننا چاہیے، وہ میں چند تاریخی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں شروع کروں گا فاروق خان لغاری سے۔ سردار فاروق احمد خان لغاری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران وزیر کے عہدے پر فائز رہے۔ وہ ایک زمانے تک سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں تھے، اس لیے بینظیر بھٹو نے انہیں نومبر 93 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار نامزد کیا۔ فاروق لغاری کو پارٹی نے اتنی عزت اور مان دیا کہ ان کا پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکرٹری خزانہ، مرکزی سیکرٹری جنرل بھی رہے۔ فاروق لغاری ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں سینٹ کے رکن بنے، پھر وفاقی کابینہ میں پیداوار کی وزارت کا قلمدان سنبھالا۔ انہیں 1988 میں فاروق لغاری بیک وقت قومی اور پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ وہ اس وقت پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا ایک مضبوط امیدوار سمجھے جاتے تھے، لیکن پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے انہوں نے صوبائی نشست چھوڑ دی اور وفاقی کابینہ میں بجلی کے وزیر بنے۔ 1990 میں انہیں پیپلز پارٹی کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے طور پر قومی اسمبلی میں اپنا کردار ادا کیا۔ بعد میں مختصر عرصے کے لیے بلخ شیر مزاری کی نگران حکومت میں وزیر خزانہ بھی رہے۔ 1993 میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ بینظیر بھٹو نے انہیں اپنی کابینہ میں وزیر خارجہ بنایا۔ صدر پاکستان بننے تک وہ اسی عہدے پر فائز رہے۔ سردار فاروق لغاری اور بینظیر بھٹو کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے۔ نومبر 96 میں انہیں 58(2)B کے تحت بینظیر بھٹو کی حکومت ختم کر دی اور اسمبلیاں تحلیل کر دی۔ فاروق لغاری نے بینظیر بھٹو کی جگہ اپنے ایک قریبی ساتھی پیپلز پارٹی کے رہنما ملک مہراج خالد کو ملک کا نگران وزیر اعظم بنا دیا۔ اس دوران انہیں احتساب کے لیے احتساب آرڈیننس کے نام سے ایک نیا قانون متعارف کروایا، جو بعد میں نواز شریف کے دور میں احتساب ایکٹ کہلایا۔ سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے اسی قانون کی یعنی کہ نیب احتساب بیورو کا نام دیا، یعنی نیب جیسے انتقامی ادارے کی بنیاد بھی سیاستدانوں نے خود ہی رکھی تھی۔ اور سب سے دلچسپ امر یہ ہے کہ جس بینظیر بھٹو نے لغاری کو صدر کے عہدے تک پہنچایا، اس سے انتقام لینے کی خاطر لغاری نے نیب جیسے اداروں کو وجود میں دیا۔ فاروق لغاری کو 1997 میں نواز شریف حکومت اور جسٹس سجاد علی شاہ کے درمیان تنازع کی وجہ سے صدر مملکت سے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ سردار فاروق احمد لغاری نے صدر پاکستان کو منصب چھوڑنے کے کچھ عرصہ بعد اپنی نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔
لاہور میں قائم کی جانے والی اس نئی جماعت کا نام ملت پارٹی رکھا گیا۔ اس میں پیپلز پارٹی کے ناراض رہنماؤں اور کارکنوں نے شمولیت اختیار کی۔ لغاری نے جنرل مشرف کے دور میں اپنی جماعت ملت پارٹی کو اس وقت کی حکمران جماعت مسلم لیگ کاف میں ضم کر دیا۔ اب یہاں پر میں لغاری کا انجام بتاتا چاہوں۔ جب تک بینظیر بھٹو کے ساتھ تھا، پارٹی میں عہدوں سے لے کر حکومتی عہدوں سب ملتا رہا، حتیٰ کہ صدر پاکستان بنایا گیا، اور جب خود کو سب کچھ سمجھ کر پارٹی سے الگ ہوا، اپنی جماعت تک نہ چلا سکا، پھر مجبوراً اپنی جماعت کو کاف لیگ میں ضم کرنا پڑا۔ یعنی یہ ہے کل اوقات اس سیاستدان کی جو پارٹی کو چھوڑ کر کہیں جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے لغاری صاحب کی جب وفات ہوئی تھی تو جنگ اخبار سے لے کر بڑے بڑے اخباروں میں تیسرے چوتھے صفحے پر کوئی ایسی خبر لگی تھی جس میں پتہ لگا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کے بعد ایک مثال اور دیتے ہیں، غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب۔ جتوئی صاحب سن 70 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، پہلے وفاقی وزیر، اور سن 73 میں سندھ کے وزیر اعلیٰ اب نامزد ہوئے۔ ان کے بھائی غلام مجتبیٰ نے ان کے لیے اپنی صوبائی سیٹ خالی کی جس پر وہ منتخب ہوئے۔ سن 77 میں پی پی کے حکومت کے خاتمے تک وزیر رہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے اختلافات اس وقت جنم لیا جب بینظیر بھٹو اپنی والدہ کے ساتھ پیپلز پارٹی کی شریک چیئرمین نامزد ہوئی، اور انہوں نے انکل سے فراغت حاصل کر کے اپنے ہم عمر لوگوں کو پارٹی میں اہم ذمہ داری سونپی۔ یعنی کہ ہیرو ہیرو 00 کا نعرہ پیپلز پارٹی میں جتوئی کی رخصتی کے وقت ہی لگا تھا۔ اب یہاں پر اندازہ کریں، جس پیپلز پارٹی نے جتوئی کو وزیر اعلیٰ سندھ تک کا عہدہ دیا، اس نے صرف بھٹو کی بیٹی کو لیڈر نہ ماننے کی خاطر اپنے زوال کو دعوت دی۔ پیپلز پارٹی سے رخصتی کے بعد جتوئی نے بڑی دھوم دھام کے ساتھ نیشنل پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، جو اپنے قیام سے لے کر آج تک سوائے مورو کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی یا پھر شکارپور کے جتوئی برادران کے علاوہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ سن 88 کا انتخاب ان کے لیے اس لحاظ سے خراب رہا، انہیں اپنی سیاسی زندگی میں پہلی بار شکست ہوئی۔ انہیں بہت ہی کم شہرت کے حامل شخص حاجی رحمت اللہ بہن نے شکست دی جن کے پاس پیپلز پارٹی کا ٹکٹ تھا۔ یعنی اختتام بھی پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ہوا، مصروف پیپلز پارٹی کی ٹکٹ والے ایک غیر معروف امیدوار سے سیٹ ہارے۔ اگلی مثال دوں گا جاوید ہاشمی صاحب۔ 1988 میں میاں نواز شریف کی پارٹی میں شمولیت کے بعد ان کی مسلم لیگ نواز کے ساتھ ایک طویل اننگز رہی، وزیر مملکت، پھر وفاقی وزیر بھی رہے۔ عامر مشرف کے شریف خاندان پر ظلم و ستم اور جلا وطنی کے پیش نظر جاوید ہاشمی کو مسلم لیگ نون کا صدر بنایا گیا۔ جاوید ہاشمی کی ڈکٹیٹر کے خلاف جمہوریت کی خاطر قربانیوں کو خوب سراہا گیا۔ نون لیگ کے لیڈر سے لے کر عام ورکر تک سب نے جاوید ہاشمی کو آنکھوں پر بٹھایا، لیکن جاوید ہاشمی نے اپنی قربانیوں، جدوجہد اور قابلیت کو عہدوں کے ساتھ جوڑ دیا، خود کو اپنے دیگر ساتھیوں کی نسبت پارٹی میں ترجیحی سلوک کا حقدار سمجھنے لگے۔ جب مسلم لیگ نون کی جانب سے ان کے بجائے چودھری نثار علی خان 2008 کی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کو مقرر کر دیا گیا۔ جاوید ہاشمی کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ نہ دینا، نواز شریف کی طرف سے 2008 میں صدارتی انتخاب میں امیدوار نامزد نہ کرنا ہاشمی صاحب کو خوب گراں گزری، لاوا پکنے لگا۔ پھر ہاشمی صاحب نے اس جماعت کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا جو ان کو اپنے خاندان کی طرح سمجھتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب جاوید ہاشمی نے پی ٹی آئی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تو نون لیگ کے ایک ورکر سے لے کر اہم ترین رہنما تک سب نے روکا، ان کے گھر گئے، یہاں تک کہ بیگم کلثوم نواز بھی درخواست لے کر جاوید ہاشمی نے گھر گئے اور انہوں نے اس درخواست کو رد کر دیا۔ پی ٹی آئی کی صدارت قبول کرتے ہوئے نون لیگ چھوڑ دی، یہاں سے زوال کا آغاز ہو گیا۔ پی ٹی آئی میں جاوید ہاشمی پارٹی صدر تک تھے، لیکن ان کی حیثیت کم بیش وہی تھی جو صدر پاکستان کی ہوتی ہے۔ پارٹی کے تمام معاملات عمران خان کے گرد گھومتے تھے۔ صدر کا عہدہ صرف ایک نمائشی حیثیت کا حامل تھا، یعنی فیصلے سارے عمران خان کرتا تھا۔ ہاشمی صاحب کھوٹے لائن ہی تھے۔ پھر ہاشمی صاحب پی ٹی آئی سے بھی الگ ہو گئے۔ ہاشمی صاحب ملکی سیاست کے افق سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ انہوں نے نون لیگ میں واپسی کی بھی کافی کوشش کی، لیکن وہ دن اب کہاں۔ چوہدری نثار صاحب کی مثال لے لیتے ہیں۔ چوہدری نثار کو میاں نواز شریف نے پارٹی میں شدید ترین مخالفت کے باوجود اہم ترین عہدوں پر رکھا، پارٹی عہدوں سے لے کر وزارتوں تک، ایوان میں قائد حزب اختلاف سے لے کر وزیر داخلہ تک تمام عہدوں پر مہربانیاں کی۔ لیکن جب چوہدری نثار کو آئینی میں اپنی ذات پارٹی سے بڑی نظر آنے لگی تو وہ پارٹی کو داغ مفارقت دے گئے۔ تب سے لے کر آج تک چوہدری نثار کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ اس سے پہلے چوہدری نثار پاکستانی سیاست پر راج کرتے تھے، موضوع بحث ہوا کرتے تھے، لیکن اس گمنامی کی زندگی کو چوہدری نثار نے خود چنا۔ آج تک گمنام ہے،
حتیٰ کہ اپنی قومی اسمبلی کی نشست بھی ہار گئے۔ چوری نثار کو بھی پارٹی سے کچھ ایسے اختلافات ہونے لگے تھے کہ میں سینئر ہوں تو سب کچھ ہوں، باقی کوئی کچھ نہیں ہے، میں کسی کو نہیں مانتا اور میں ہی سب سے بڑا لیڈر ہوں۔ اور پھر ساتھ وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ نواز شریف کا بوجھ 30 سال سے میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا، اور جس دن نواز شریف کا بوجھ انہوں نے اپنے کندھوں سے اٹھایا، نواز شریف پاکستان کی سیاست میں اتنا پاپولر کبھی نہیں ہوا جتنا چوری نثار کے چھوڑنے کے بعد ہوا۔ تو یہ بات بھی غلط ثابت ہوتی ہے چوری نثار صاحب کے، انہوں نے نہیں، نواز شریف نے چوری نثار کا جو بوجھ ہے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور جب نواز شریف نے یہ کندھوں سے بوجھ اتار دیا تو چوری صاحب اپنی سیٹ بھی نہ جیت سکے۔ اب میں 2 سے 3 ایسی شخصیات کے بارے میں بات کروں گا جنہوں نے اپنی ذات بڑے ہونے کے باوجود پارٹی کو کبھی نہیں چھوڑا، جیسے بھی حالات ہوں انہوں نے گمنامی نہیں چنی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان کی سیاست میں عزت اور احترام کے ساتھ زندہ ہے، کچھ سیاست کی تاریخ میں سنہری حروف میں نام لکھوا گئے۔ پرویز رشید، مشاہد اللہ خان۔ پرویز رشید جیسا زیرک انسان اور سیاستدان جنہوں نے بھٹو سے لے کر میاں شریف تک کے ادوار کی نہایت قریب سے دیکھا، نواز شریف کے ساتھ ہر محاذ پر کام کیا۔ یہ میں نے میاں شریف کہا ہے لیکن یہ میاں محمد نواز شریف تک کے ادوار کو نہایت قریب سے دیکھا۔ پرویز رشید نے میاں نواز شریف کے یار غار ثابت ہوئے، ہر طرح کے ظلم و ستم کے باوجود ساتھ نہ چھوڑا۔ جو ان کے ساتھ ہوا وہ خدا نہ کرے کسی انسان کے ساتھ ہو، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ہوئے مشرف کے ظلم و ستم کی قیمت پارٹی سے کبھی نہیں مانگی۔ پھر ان کو ماضی قریب میں وزارت چھوڑنی پڑی، انہوں نے نواز شریف سے بغاوت ہرگز نہیں کی بلکہ وہ اپنے لیڈر کے فیصلے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ ان کی کمزوری بننے کے بجائے طاقت بن گئے، اپنے قائد کی بیٹی کے استاد بن گئے، انہیں ریاست امور اوقاف بتانے لگے۔ یہ ہرگز نہیں کہا کہ میں مریم کو لیڈر کیوں مانوں، بلکہ وہ تو جانتے تھے کہ مریم نواز میں لیڈر بننے کی خوبیاں موجود ہیں، تو پھر حقیقت سے منہ کیوں پھیرا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پرویز رشید کو آج بھی سیاست میں عزت سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے خود کو پارٹی سے بڑا سمجھا ہی نہیں۔ دوسری مثال مشاہد اللہ خان جیسے انتہائی زیرک سیاستدان کی ہے۔ مشاہد اللہ خان کو 2018 میں سچ بولنے کی سزا ملی، پریشر آیا، وزارت چھوڑنی پڑی، لیکن انہوں نے اپنے قائد سے بغاوت نہیں کی۔ لیکن مشاہد اللہ خان بھی ان کی طاقت بنے، کمزوری بننے کی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ سیاست کا ہر طالب علم ان کی سیاست سے بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہے۔ امین فہیم ایک نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ مخدوم امین فہیم 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ کی کرسی کے قریب پہنچے، لیکن کبھی سیاسی وفاداری تو کبھی پارٹی کی قیادت کی وجہ سے اس پر براجمان نہ ہو سکے۔ جنرل ضیاء اللہ کے دور میں انہوں نے یہ پیشکش ہوئی، اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے بھی یہ آفر کی، لیکن مخدوم خاندان نے دونوں بار اس کو مسترد کیا۔ محض اپنی پارٹی سے فن نبھانے کی خاطر مخدوم صاحب عہدوں کے پیچھے نہیں بھاگے۔ بیندر بھٹو کی وفات کے بعد جب یہ اعلان ہوا مخدوم وزیر اعظم بنیں گے تو سب کا خیال مخدوم امین فہیم کی جانب تھا، لیکن آصف علی زرداری کی زیر قیادت مخدوم یوسف رضا گیلانی کو اس منصب کے لیے نامزد کیا گیا۔ حالانکہ دنیا جانتی تھی حق مخدوم امین فہیم کا بنتا تھا، لیکن نہ جانے دانے کیوں ایسا ہوا کہ مخدوم صاحب نے پارٹی سے علیحدگی اختیار پھر بھی نہیں کی۔ مشرف کا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی مخدوم امین فہیم کو وزیر اعظم بنائے گی اور وہ مخدوم صاحب کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ مزید 5 سال تک صدر بن کر بیٹھے رہیں گے، لیکن آصف علی زرداری نے یوسف رضا گیلانی کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنا دیا۔ یعنی حلقوں نے مخدوم امین فہیم کی شخصیت کو متنازع بنایا، جس میں یہ الزامات بھی عائد کیے گئے کہ بیندری کی وفات سے پہلے اور بعد میں وہ جنرل مشرف کے ساتھ رابطے میں رہے۔ یہ بھی خبریں سامنے آتی رہیں کہ ان کی قیادت میں فارورڈ بلاک بنایا جا رہا ہے، لیکن ساری افواہیں وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑ گئی۔ جنرل ضیاء اللہ کے دور حکومت میں جب خود پیپلز پارٹی کے لوگ غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات میں شریک ہوئے، مخدوم امین فہیم نے پارٹی قیادت کا ساتھ دیا اور انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ جب غلام مصطفیٰ جتوئی نے پاکستان پیپلز پارٹی سے راہیں الگ کر کے نیشنل پیپلز پارٹی بنائی تو سندھ کے ذمہ دار اور بڑے بڑے خاندان ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس وقت امین فہیم نے انہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں رہنے کے لیے بہت قائل کیا۔ کسی بھی دوسری جماعت سے میرا فیورٹ لیڈر جہانگیر بدر۔ جہانگیر بدر کا شمار سابق وزیر اعظم بیندر بھٹو کے قریبی ساتھی میں ہوتا تھا۔ وہ پارٹی پر کڑے وقت میں اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے رہے۔ جہانگیر بدر جیسے نظریاتی کارکن جس نے 5 دہائیوں تک اپنے نظریاتی ہونے کی بنیاد پر ایک ہی جماعت سے وفا نبھائی، جیل کی تکلیفیں برداشت کی، لیکن بیندر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بیندر کی وفات کے بعد کھٹے لائن لگا دیے گا، لیکن جہانگیر بدر نے پارٹی نہیں چھوڑی۔ وفا ہی کو اس لیے جہانگیر بدر کی سیاست کا استاد مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری ان کو اپنا
साला कहकर पुकारते थे। तो लोग कहते थे कि आसिफ अली जरदारी साहब आपके साथ ये सलूक करते हैं, पार्टी क्यों नहीं छोड़ते थे? इमरान खान तो चाहता है कि आप उसकी पार्टी में आ जाएं। तो उनका बड़ा तरीही जवाब था, उन्होंने कहा था कि इस पार्टी में मुझे बेटे का लकब मिला, यानी कि जुल्फकार अली भुट्टो मुझे बेटा कहते थे। इस पार्टी ने मुझे भाई होने का लकब दिया, यानी कि बेंद्र मुझे भाई कहती थी। और इन दो रिश्तों के बाद कोई मुझे क्या कहेगा? और मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि जब मैं मर जाऊं तो कफन के बजाय मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे में दफनाया जाए। आज तक जहांगीर बदर का नाम ऐसे लोगों में लिया जाता है जिनके नाम के साथ वफा का लफ्ज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये होती है पार्टी के साथ वफा। और ये होता है अगर आप पार्टी के साथ रहे, पार्टी के साथ रहने वाले शेख तो पार्टी के साथ जो रहते हैं वो लोग या तो मुशाहिदुल्लाह खान के नाम से पुकारे जाते हैं, परवेज रशीद साहब के नाम से पुकारे जाते हैं, अमीन फहीम के नाम से पुकारे जाते हैं, जहांगीर बदर के नाम से पुकारे जाते हैं। और जो पार्टियां छोड़ती हैं उसमें एक नाम मैं मिस कर गया हूँ, मुस्तफ़ा नवाज, जो साबिक वजीर आला गवर्नर भी थे, पंजाब के वजीर भी रहे थे, खोखर साहब। उनका खोखर साहब नहीं बल्कि खर साहब, मुस्तफ़ा नवाज, मुस्तफ़ा खर साहब नाम था उनका शायद, वो नाम मैं मिस कर गया हूँ। वो बन जाते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में और बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन आज इस वीलॉग करने का मकसद ये था कि जो पार्टी के साथ रहते हैं उन्हीं का नाम रहता है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत